www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تغلیظ الیمین الکاذبہ عمدا. آج یہ جو سبب ہے اور جن روایات کو ذکر کیا جا رہا ہے اس میں خاص طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. ویسے سچی قسم کے بعد میں بھی یہ آیا ہے کہ انسان بہت زیادہ قسمیں نہ کھایا کرے. آدمی سچا ہو تو بھی اس طرح پر بہت زیادہ قسموں کی عادت نہ ڈالے، اس لیے کہ بہت زیادہ قسم کھانے والا جھوٹا سمجھا جاتا ہے. پھر اللہ کے نام کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے. چہ جائے کہ انسان جھوٹی قسم کھائے، یعنی وہ جان رہا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، اس کے باوجود قسم کھا. پھر علماء نے لکھا ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہوتی ہے یمین غموس. یمین غموس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا میں نے یہ کام کیا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر اس کے خلاف قسم کھا رہا ہے. اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں. غموس کا معنی ہوتا ہے ڈوب جانا. گویا انسان نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی اور جھوٹی قسم کھائی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اتنے بڑے گناہ میں ڈوب گیا، وہ اتنے بڑے گناہ میں ڈوب گیا کہ سوائے توبہ کے اور کوئی راستہ نہیں، اس کو توبہ کرنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے یمین لغو. یمین لغو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے غلط قسم کھا لے. مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ یاد رہ گیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے حالانکہ وہ نہیں کیا تھا، یا یہ یاد رہ گیا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا حالانکہ وہ کر لیا تھا. بہرحال اس کا دماغ حاضر نہیں تھا، وہ معاملہ بھول گیا تھا اور اس میں اس نے جھوٹی قسم کھا لی. یمین لغو. خیر اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان. میری امت کے اوپر سے حق تعالی جل شانہ نے خطا کو، غلطی کو معاف کر دیا ہے، تو اس صورت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کسی کام سے متعلق قسم کھانا. آئندہ کسی کام سے متعلق قسم کھانے کا مطلب میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا. مثلا میں فلاں کام کروں گا یا فلاں نہیں کروں گا. یہ جو قسم کھائی وہ یمین منعقدہ ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس کام کی قسم کھائی ہے وہ ایسا کام ہے کہ جس کو نہ کرنا بہتر ہے تو اس کام کو نہ کرے اور اپنی قسم کو پوری کرے. لیکن اگر وہ کام ایسا ہے کہ ہمیں اس پر قسم نہیں کھانا چاہیے تھا، وہ کام تو نیکی کا تھا، خیر کا تھا. مثلا کسی نے یوں قسم کھائی میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں بولوں گا، میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں بولوں گا، میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بولوں گا، میں اپنی بہن کے ساتھ نہیں بولوں گا، میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ نہیں بولوں گا. یہ غلط قسم ہے، یہ قطع تعلق ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہے، یہ بھائی بہن کے ساتھ صلہ رحمی کو ختم کرنا ہے. اس نے غلط قسم کھائی. اس لیے اس شکل میں چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے، ان سے بات کر لے اور کفارہ دے دے. قرآن کریم نے اس کا کفارہ بیان کیا کہ مثلا اگر غلام کا زمانہ ہو تو غلام آزاد کرو. اب غلام کا زمانہ نہیں تو پھر اس صورت میں 3 روزے رکھو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یعنی ایک مسکین کو 2.25 کلو گیہوں کے برابر دے دو تاکہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. روایت میں آتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ
مرغی تناول فرما رہے تھے، مرغی کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، ابو موسیٰ اشعری نے اس سے کہا کہ بھئی آؤ کھا لو، مرغی کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھاتا ہوں، میں نے قسم کھائی ہے۔ بھئی کیوں قسم کھا لی تو نے مرغی نہ کھانے کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے قسم کھائی کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا ہے، یہ گندگی کھاتی ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ حالانکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو مرغی بہت زیادہ گندگی کھاتی ہو، بہت زیادہ، اس مرغی کو جلالہ کہا جاتا ہے۔ ایسی مرغی کا حکم یہ ہے کہ جو مرغی بہت گندگی کھاتی ہو تو وہ حرام تو نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، البتہ اس کے گوشت میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، گندگی کی بنیاد پر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس مرغی کو پکڑو، پنجرے میں ڈال دو اور چند دن تک اس کو اندر میں بند رکھو، دانا پانی دیتے رہو، باقی باہر کا کوئی کھانا اس کو نہ دو، یہاں تک کہ چند دنوں کے اندر اس کے پیٹ کی بدبو ختم ہو جائے گی، پھر اس کو آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ بہرحال حضرت ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بلایا کہ بھئی آؤ کھا لو، مرغی کا گوشت ہے، تو اس نے یوں کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے نہ کھانے کی۔ کیوں بھائی؟ فرمایا یہ تو گندگی کھاتی ہے، میں نے اس کو گندگی کھاتے دیکھا۔ تو ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے تناول فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 جانوروں کا گوشت تناول فرمایا ہے، اس میں مرغی بھی ہے، اونٹ بھی ہے، بکرا بھی ہے، دمبا بھی ہے۔ تو بہرحال مرغی کا گوشت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی نے کہا ہے، کیا تو نبی سے بڑھ کر تقوی والا ہو گیا، نبی سے بڑھ کر پرہیزگار ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے قسم کھا لی ہے۔ تو ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے اس چیز کو نہ کھانے پر قسم کھائی، یہ بھی کوئی قسم ہوئی تیری؟ پھر ابو موسیٰ نے ایک واقعہ سنایا۔ صحابہ کرام جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو فوراً نبی کے ساتھ جو عمل ہوا اس کو پیش کرتے تھے بطور دلیل کے۔ ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تبوک جانا تھا، سفر تھا تبوک کا، سن 9 کے اندر۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں نے، میرے قبیلے والوں نے، اشعریین نے مجھے یوں کہا کہ جاؤ تم نبی سے قریب ہو، تم کو بڑی محبت ہے، اور نبی نے تمہارے متعلق یوں کہا ہے انا من ہو، میں اس سے ہو اور وہ مجھ سے ہے، تو آپ بہت قریب ہو نبی کے، آپ نبی علیہ السلام سے یوں کہو کہ ہمیں سواریوں کے لیے اونٹ دیجیے۔ ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرمایا یا رسول اللہ تبوک جانا ہے، 900 کلومیٹر کا سفر ہے، میرے رفیق، میرے رشتہ دار، دوستو احباب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم آپ کے پاس سواری مانگنے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ واللہ لا احملکم، اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں وہاں سے نکل گیا، وہ حضرت نے قسم کھا لی۔ میں گھر پہنچا، تھوڑا سا وقت ہوا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری کو بلاؤ۔ ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت نے فرمایا خود ہادین القرینین وہادین القرینین وہادین القرینین، یہ 2 اونٹ، یہ 2 اونٹ، یہ 2 اونٹ، 6 اونٹ لے جا۔ دے دیے 6 اونٹ۔ ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اللہ کے نبی نے تو نہ دینے کی قسم کھائی تھی، اور حضرت کہیں اپنی قسم بھول تو نہیں گئے، مجھے یاد دلانا چاہیے۔ ہم ہوتے تو کہتے اچھا ہے اپنا فائدہ، قسم بھولے ہو نہ بھولے ہو چھوڑو نہ، کیا یاد دلانا، ہمارا تو اپنا فائدہ ہو گیا۔ لیکن نہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا کہ اللہ کے حبیب آپ نے سواری نہ دینے پر قسم کھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یاد ہے، خوب یاد ہے، میں نے قسم کھائی، لیکن جب میں کسی کام پر قسم کھاتا ہوں اور پھر اس کے مقابل کو اچھا دیکھتا ہوں
تو میں اس کام کو کر لیتا ہوں، قسم توڑ دیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ میں نے تمہیں جانور نہ دینے کی قسم کھائی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ بھئی تبوک تک تم آؤ گے کیسے پھر، اور تمہاری ضرورت ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ خیر یہ ہے کہ میں تمہیں دے دوں، تو میں نے اپنی قسم کو توڑ دیا، اب میں کفارہ دے دوں گا، یہ اتنی ہے تم لے جاؤ۔ یہ روایت ابو موسیٰ اشعری نے سنائی ان صاحب کو، اور یہ کہا کہ نبی جب خیر کا کام دیکھتے تھے تو اپنی قسم توڑ دیتے تھے۔ اللہ کے بھلے آدمی، اللہ کے بندے، یہ جو تو نے مرغی نہ کھانے کی قسم کھائی ہے نا، یہ قسم بھی توڑ دے۔ تو میں اس روایت سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر کسی نے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھائی اور وہ کام ایسا ہے کہ کرنا چاہیے، خیر کا کام ہے، مثلا کسی نے قسم کھائی میں صدقہ نہیں کروں گا، کسی نے کیا قسم کھائی، کسی نے کیا قسم کھائی، خیر کے کام میں قسم نہ کھایا کرو۔ یہ کوئی قسم کھانے کی چیز ہے؟ میں صدقہ نہیں کروں گا؟ دیکھو قرآن کریم میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ منافقوں نے ایک الزام لگا دیا، دنیا جانتی ہے اس الزام کو، کہ ایک سفر سے واپسی پر اللہ کے نبی نے فجر سے پہلے، رات کا بھی حصہ باقی تھا، اور آپ نے صحابہ کو اعلان فرمایا کہ بھئی چلو یہاں سے، 2-3 گھنٹے آرام ہو گیا، اب چلو۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے قضاء حاجت کا تقاضا تھا تو میں استنجا کرنے گئی، استنجا کر کے واپس آئی، ابھی لوگ وہیں تھے، میں نے اپنے یوں گلے پر ہاتھ رکھا تو میرا ہار گم ہو گیا تھا۔ عائشہ کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا، ایک مرتبہ گم ہوا تھا ایک سفر میں تو تیمم کی آیت آئی، ہمارے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ دوسری مرتبہ جب ان کا ہار گم ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں دوبارہ گئی، جہاں استنجا کے لیے گئی تھی وہاں لاؤ میں تلاش کروں۔ اب وہاں ہار تلاش کرنے میں کام میں لگ گئی، اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ جماعت اور یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ اب عائشہ جس اونٹنی پر بیٹھتی تھی، سوار ہوتی تھی، اور جو لوگ ہودج میں، وہ لکڑی کا پالان ہوتا تھا، اس پر پردہ ہوتا تھا اور 2 طرف لکڑے ہوتے تھے، اس کو اٹھا کر یوں رکھ دیتے تھے۔ جن لوگوں نے اٹھایا اور اونٹنی پر رکھ دیا اس کو، تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ان کو میرے وزن کا احساس اس لیے نہیں ہوا کہ میں کم سن تھی، چھوٹی عمر تھی میری، کوئی بڑی عمر تو تھی نہیں، قریباً 12-13 سال کی عمر تھی، اور پھر میرا وزن بھی اتنا نہیں تھا، میں دبلی پتلی تھی، تو اٹھانے والے یہ سمجھے کہ میں اسی میں ہوں، انہوں نے رکھ دیا، اونٹنی لے کر چل پڑے۔ میں جب آئی تو دیکھا کہ سارا میدان خالی ہے، سب نکل گئے، میں اپنی جگہ پر آئی، مجھے ہار تو اپنا مل گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں یہیں بیٹھتی ہوں، اللہ کے نبی جب مجھ کو نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے مجھے لینے کے لیے۔ عائشہ فرماتی ہے رات کا وقت تھا، بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ قافلے کا کوئی آدمی پیچھے رہ گیا ہو یا کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو تو وہ لے آوے۔ اس سفر کے اندر جو پیچھے رکھے تھے جن کو، وہ حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے عجیب صحابی، جفاکش، بوجھ کو اٹھا کر چلنے والے۔ وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی چاندنی رات تھی، دیکھا یہاں پرچھایا ہے، کوئی ہے یہاں، کوئی قافلے کا آدمی رہ گیا ہے۔ عائشہ کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یوں لیتی ہوئی تھی۔ صفوان ابن معطل سلمی نے پردے کی آیت آنے سے پہلے عائشہ کو دیکھا تھا، اب تو پردے کی آیت آ چکی تھی اس لیے پردہ تھا، لیکن پہلے جب پردے کا حکم نہیں تھا تو صفوان نے دیکھا تھا، اس لیے ابھی چہرہ دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو عائشہ ہے۔
فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جیسے انا للہ پڑھا حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا فوراً. صفوان ابن معطل نے اپنی اوتنی بٹھائی اور آگے کے پاؤں سے حضرت عائشہ کو اوپر بٹھا دیا اور خود آگے پکڑ کے چلنے لگے. کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن الزام لگانے والوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا. آج کل یہی تو مسئلہ ہے. کون کسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, کون کسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور آج تو بدنامی کا ذریعہ اتنا زبردست اسی کو بنا لیا ہے کہ کسی کو بدنام کرنا ہو اور اس سے انتقام لینا ہو اور بدلہ لینا ہو تو اس کو جوڑ دو, تو ٹیررسٹ سے, تو دہشت گرد ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں عورت کے ساتھ ہے, یہ فلاں مرد کے ساتھ ہے, یہ اس کے ساتھ ہے. یہ آج بدنام کرنے کی سازش ہو گئی. ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً ہم اس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, الزام کا گناہ غیبت سے بھی خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. اپنے ذاتی مفاد کے خاطر خامخواہ کسی کو بدنام نہ کرو. آگے جہاں قافلہ رکا تھا فجر کی نماز کے لیے, صفوان ابن معطل وہاں لے کر پہنچ گئے. اتارا, سارا واقعہ ہو گیا, مسئلہ ختم. لمبا قصہ ہے یہ تو. مدینہ المنورہ پہنچے, حضرت عائشہ کو کچھ پتہ نہیں, بیمار ہو گئی تھی سفر کی وجہ سے, رات میں استنجا کے لیے جا رہی تھی. ساتھ میں ابو بکر صدیق کی خالہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ بھی عائشہ کے ساتھ استنجا میں جاتی تھی, اس لیے کہ بچوں کے ساتھ بڑی عمر کی عورت ہونی چاہیے, وہ بھی جاتی تھی. واپسی میں جب آ رہے تھے تو ابو بکر صدیق کی جو خالہ ہے ان کا پاؤں پجامے میں الجھ گیا یا چادر میں الجھ گیا تو وہ گر گئے. تو زبان سے یہ فرمایا تعیس مستا, اپنے بیٹے کو بددعا دے رہے ہیں, مستا ہلاک ہو جائے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا امی, خالہ جان, نانی اماں, چونکہ صدیق کی خالہ ہے تو عائشہ کی نانی, فرمایا نانی اماں یہ کیا آپ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو؟ فرمایا بیٹی تجھے نہیں معلوم ہے, تجھ پر بہت بڑا الزام لگا ہے, تو گھر میں بیٹھی ہے اور باہر تیرے خلاف کتنی باتیں چل رہی ہے کہ صفوان ابن معطل کے ساتھ تیرا مسئلہ ہوا ہے اور سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو ان باتیں کرنے والوں میں میرا بیٹا بھی تجھ پر الزام لگا رہا ہے, اس لیے میں اس کو بددعا دے رہی ہوں کہ مستا ہلاک ہو جائے. خیر جو مسئلہ ہونا تھا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتری, لمبا سا واقعہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہر بیماری میں حضور کا جو پیار دیکھتی تھی میں, جب میں بیمار ہوتی تھی اور حضرت آتے تھے اور جس پیار سے, اس محبت سے میرے ساتھ باتیں کرتے تھے, وہ اس بیماری میں نہیں تھا, وہ پیار ہی نہیں تھا. بس آتے تھے, اتنا پوچھتے تھے کیفتیکم, کیسی ہو, پوچھ کر چلے گئے. پھر اللہ کے نبی نے میٹنگ بلائی مسجد نبوی میں. پہلے اپنی فیملی سے میٹنگ کی اور فیملی کو یہ کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب, ہم تو پاک سمجھتے ہیں عائشہ کو, آپ کے گھر والے پاک ہیں, لیکن پھر بھی بریرہ سے پوچھ لو, بریرہ خادمہ ہے اور گھر میں کام کرنے والوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے, آپ ان سے پوچھ لو. بریرہ نے فرمایا کہ عائشہ پاک ہے, اس میں کوئی عیب نہیں. ہاں ایک مسئلہ ہے کہ وہ کم سن بچی ہے, آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے, بکری آتی ہے تو آٹا کھا جاتی ہے, یعنی بھولی بالی ہے. یہ تو بھول پنا ہے, چھوٹی بچی ہوتی ہے تو ایسا ہے, تو بھولی ہے. عمر نے فرمایا اللہ کے حبیب آپ کے گھر والے پاک ہیں اور آپ کا نکاح اللہ نے کرایا ہے ان کے ساتھ, تو اللہ گندوں سے کبھی آپ کا نکاح نہیں کرائے گا. عمر کی سیدھی سیدھی بات, آپ کے گھر والے پاک ہیں اور جو الزام لگا رہا ہے اس کو میری تلوار کے حوالے کریں. عمر کی تو ایک ہی بات تھی کہ میری تلوار کے حوالے کریں. حضرت علی نے مشورہ دیا
اللہ کے حبیب ویسے عائشہ اور آپ کی بیویاں پاک ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں کنفیوژن ہے، کچھ شک ہے اگر، تو اس صورت میں طلاق دے دیجیے آپ۔ والنساء سواہا کثیر، اللہ نے بہت عورتیں رکھی آپ کے لیے، طلاق دے دو۔ بس یہی علی کا طلاق دینے کا مشورہ عائشہ کو پسند نہیں آیا، جس سے حضرت عائشہ تھوڑی سی علی سے ناراض ہو گئی کہ تم نے میرے طلاق کا مشورہ دیا۔ لیکن علی نے اس لیے دیا تھا کہ نبی کو تسلی ہو، ان کے سامنے تو اللہ کے نبی تھے۔ ادھر حال یہ ہے کہ پھر فیملی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے عام جنرل میٹنگ بلائی، تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، قبیلے اوس کے سردار مدینہ المنورہ میں، فرمایا یا رسول اللہ میرے قبیلے کا ہو، ہمارے بستی کا، آپ مجھے کہیے میں اس کو نمٹ لوں گا، اور اگر ہمارے مقابل ہمارے بھائی خزرج سے ہیں تو آپ جو کہیں گے وہ کروں گا۔ تو خزرج کے سردار کھڑے ہوئے سعد بن عبادہ، اور سعد بن معاذ کے خلاف بولنے لگے اور کہا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا میرے قبیلے کے ساتھ؟ یہاں تک کہ قریب تھا کہ انصار آپس میں لڑ پڑے، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ حضرت منبر پر ہیں، حضرت نے فرمایا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو مسئلہ وہیں پر ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت تشریف لے گئے عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ اپنے ابا کے وہاں چلی گئی تھی، اور 3 دن گزر گئے تھے کہ نہ رات میں سونا نصیب ہوا نہ دن میں، رونے میں وقت جا رہا ہے۔ حضرت پہنچے اور جا کر کے فرمایا عائشہ اگر تجھ سے یہ گناہ ہوا ہو تو اقرار کر لے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ نے اپنے ابا سے کہا جواب دو، فرمایا میں کیا جواب دوں؟ امی سے کہا جواب دو، فرمایا میں کیا جواب دوں؟ عائشہ کہتی ہے میں نے ہمت کی اور میں نے جواب دیا کہ آپ اپنے دل میں یا رسول اللہ ایک بات بٹھا چکے ہیں کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، اس لیے اگر میں نہ بھی کہوں گی تو بھی تم نہیں مانو گے، بس میں آپ سے کچھ نہیں کہتی ہوں، میں وہ صبر کرتی ہوں جو یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان۔ میں کچھ یہ کہہ کر حضرت عائشہ ایک طرف لیٹ گئی، اور اللہ کے نبی پر وحی شروع ہو گئی، اور اس وحی کے اندر 17 آیتیں اتری، 17، اور عائشہ کی برات اتری۔ میں یہاں تھوڑی سی ایک جملہ کہہ دوں، بعض ہمارے احباب یوں کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا۔ اگر نبی کو علم غیب ہوتا، غیب کا علم ہوتا، تو اللہ کے نبی کو یہاں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنی پریشانیاں آپ کیوں اٹھاتے؟ آپ صاف طور پر یہ کہہ دیتے عائشہ سے نہیں ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت کو علم غیب نہیں تھا، یہ واقعہ صاف طور پر بتا رہا ہے۔ وہی اتری، پھر وہی کے آثار جب ختم ہوئے تو حضرت بیٹھے مسکراتے ہوئے اور فرمایا عائشہ اللہ نے تیری برات کا اعلان قرآن میں کیا اور قیامت تک پڑھا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ تو جانتی تھی کہ اللہ میری برات کرے گا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید خواب میں اللہ بتا دے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی اترے گی اور وہ پڑھی بھی جائے گی قیامت تک۔ ابو بکر صدیق اور ان کی والدہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا بیٹی تیری برات آ گئی، تیری پاک دامنی اتر گئی قرآن میں، تو تو نبی کا شکریہ ادا کر، اٹھ شکریہ ادا کر۔ تو حضرت عائشہ جواب دیتی ہے نہ، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اس کا ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری، یعنی میں آپ صاحب کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اللہ کا ادا کروں گی، اس نے میری برات اتاری۔ میرے بھائیوں یہ وہ بات جو عائشہ کہہ رہی ہے نا، یہ ایک ہسبینڈ وائف کی محبت کی بات ہوا کرتی، یہ ناز نخرے کی بات ہوتی ہے، ورنہ کوئی دوسرا نبی کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، ورنہ ایمان سے نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے، تو نزاکت کے انداز میں، نخرے کے انداز میں کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اللہ، اور حضور بھی مسکرا رہے، ان کی بات سن کر مسکرا رہے۔
جن لوگوں کو 80 کوڑے مارے گئے، سزا دی گئی الزام لگانے کی، ان میں حضرت مصطح ابن اساسہ بھی تھے جو ابو بکر صدیق کے خالہ کے بیٹے تھے، چونکہ وہ بھی الزام میں شریک تھے، تو ان کو بھی 80 کوڑے مارے گئے۔ وہ غریب تھے، حضرت مصطح ابن اساسہ غریب تھے، صدیق اکبر ان کی مدد کرتے تھے چونکہ خالہ کے بیٹے تھے۔ جب اس الزام میں شریک ہوئے حضرت مصطح، تو صدیق اکبر نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں آئندہ مصطح کی مدد نہیں کروں گا۔ اب مدد کرنے سے قسم کھا لی، کار خیر کے نہ کرنے کی قسم کھائی؟ بھائی دینا، صدقہ کرنا، غریب کی مدد کرنا، یہ تو اچھی چیز ہے، تو آپ نے نہ دینے کی قسم کھا لی۔ اور بہرحال وہ باپ تھے نا، عائشہ کے باپ تھے، آج میری بھی بیٹی پر کوئی الزام رکھے اور میں اس کو مدد کرتا ہوں تو میں بھی قسم کھا کے کہوں گا اب نہیں دوں گا تمہیں، کہ تم نے میری بیٹی پر الزام رکھا۔ ظاہر سی بات ہے، بیٹی کا مسئلہ تھا۔ ارے ہم تو دینا کیا بند کریں گے، پٹائی کر دیں گے اس کی کہ میرا کھا کر کے میرے سامنے ہوا، ہمارا تو یہ حال ہوگا۔ تو حضرت صدیق نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں مصطح کی مدد اب نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری قرآن میں، فرمایا ابو بکر تمہیں یہ قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ جو تم دیتے ہو وہ دیتے رہو ان کو۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اہل فضل و کمال کو چاہیے، قربان جائیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر کو فضل و کمال والا کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر کا کتنا بڑا مقام کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ابو بکر فضل و کمال والا ہے۔ ساری کائنات کا مالک یہ جملہ کہے تو ابو بکر کا مقام کتنا ہوگا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے مقابلے میں صدیق کا مقام کیا ہے؟ میں نے جب یہ بات پڑھی مکتوبات مجدد الفسانی میں، وہ میری تو طبیعت خوش ہو گئی۔ مجدد صاحب نے فرمایا نبی کے مقابلے میں صدیق کا مقام سمجھنا ہو تو آئینے کے سامنے جو آدمی کھڑا رہتا ہے وہ نبی ہے، اور آئینے میں جو اندر میں پرچھایا نظر آتا ہے وہ صدیق ہے۔ یہ نبی ہے اور پرچھایا صدیق ہے، مطلب نبی کی ہر ادا صدیق میں موجود تھی، ہر ادا موجود تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا، میرا اللہ ہی ابو بکر کا حق ادا کرے گا۔ جو اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا، حسن سلوک، حسن تعلق، اور میرے لیے جو جان کی بازی لگائی، اس کا حق تو اللہ ہی ادا کرے گا، میں ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو صدیق اکبر کو اللہ اہل فضل و کمال کہہ رہا ہے، اور فرمایا اہل فضل و کمال چاہیے کہ جو غریبوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، وسعت ایؤتوا اولی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور غریبوں کو، مسکینوں کو جو دیتے ہیں اس کو بند نہ کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ اور اللہ تو بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ جیسے ہی آیت اتری، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب یہ آیت تو میرے بارے میں اتری، اللہ مجھ کو کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے مصطح کو نہ دینے کی قسم کھائی تھی۔ آئندہ میں کبھی بھی مصطح سے نہیں روکوں گا، بلکہ ساری زندگی اس کی مدد کرتا رہوں گا۔ یہاں 2-3 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ صدیق کا مقام کا پتہ چلا، دوسرا یہ کہ مصطح اس الزام میں شریک تھے، پھر بھی اللہ ان کو دلا رہا ہے، ان کی فیور کر رہا ہے، ابو بکر کے پاس ان کو دلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطح بدری صحابی ہے، اور بدریین کی اتنی بڑی فضیلت
کہ اللہ نے بدریین کو یوں کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میرے بدری صحابہ تم سے جو بھی قصور ہوگا میں دنیا ہی میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ بدریین کا فضیلت ہے. اسی لیے اصحاب بدریین کے وسیلے سے دعا بھی کر سکتے ہیں. بہت بڑا مقام ہے بدریوں کا. تو یہ مستہ بدری صحابی ہے. اور یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم کسی غریب، کسی یتیم، کسی بیوہ کی اگر مدد کرتے ہو تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، دیتے رہو. اپنی ذاتی عداوت کی بنیاد پر، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر اس کو نہ روکو، دیتے رہو. اس لیے کہ کیا معلوم ہمارے دینے کی وجہ سے اس کی زندگی میں اصلاح ہو جائے، ان کی تربیت ہو جائے. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی رات میں نکلا اپنی زکات صدقہ لے کر، بالکل اندھیرے میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اخلاص کے لیے وہ رات میں چلا. رات میں کوئی آدمی ملا تو اس کو دے دیا اور کہا چلو اچھا ہوا، میں نے اللہ کے نام پر دیا ہے، کسی کو پتہ نہیں. صبح کو شور ہوا کہ رات میں کوئی صاحب چور کو صدقہ دے گیا. اب وہ تو چور نکلا، جس کو دیا تھا وہ چور نکلا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ. 2-3 دن کے بعد پھر زکات لے کر نکلا کہ چلو وہ تو چور کے ہاتھ میں چلی گئی، پھر میں رات میں نکلوں، شاید کوئی محتاج مل جائے. اس لیے کہ رات میں تو محتاج لوگ ہی گھومتے ہیں، اچھے لوگ تھوڑے ہی گھومتے ہیں، وہ تو اپنے مکان میں رہتے ہیں. اسی لیے آج کل بھی اگر باہر تمہیں گھومتے ہوئے بچے نظر آئیں تو اس کا مطلب وہ آوارہ ہے. اچھے لوگ نہیں گھما کرتے رات میں، اچھے لوگ اپنے مکانوں میں رہتے ہیں. یہ تو وہ بچے گھما کرتے ہیں رات 2 بجے تک، 3 بجے تک، جو آوارگی ہے، دین کی اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز نہیں زندگی میں، وہ لوگ گھومتے رہتے ہیں. پھر یہ رات میں دینے کے لیے نکلا، ایک عورت مل گئی، اس کو دے دیا. صبح شور ہوا کہ رات میں کوئی صاحب زانیہ کو صدقہ دے گیا. وہ تو زناکار عورت تھی. اس وقت کے جو نبی تھے، اس نبی کے سامنے مسئلہ پہنچا تو اس نبی نے فرمایا، جو جواب اس نبی نے دیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ اچھا ہوا چور کے ہاتھ میں گیا تو بھی، زانیہ کے ہاتھ میں گیا تو بھی، بہت ممکن ہے کہ تیرے صدقہ اور زکات دینے سے وہ چوری اور زنا کے عمل کو چھوڑ دے اور نیک ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان چوری کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ چوری کرتا ہے. اگر ہم نے اس کا تعاون کیا، اس کی مدد کر دی تو بہت ممکن ہے وہ چوری چھوڑ دے گا. ایک بدکار عورت کیوں اس عمل کے اندر مبتلا ہوتی ہے؟ اپنی مجبوری ہوتی ہے. میں آپ کے اس سورت کا قصہ سناؤں، سورت کا، کہ اس کا باپ، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کا باپ کینسر کے مرض میں، اور تعاون کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس بچی نے اپنی باپ کے محبت کے خاطر، اپنے باپ کی محبت کے خاطر اور باپ کی دوا دارو کے لیے اس سورت کے اور دیگر جگہوں کے ہوٹل میں 22 یا 21 مرتبہ اپنی ذات کو بیچا ہے. کیوں؟ اس کی مجبوری اس کو لے گئی. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے محلے میں کون لوگ ایسے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم تو کن کو دے دیتے ہیں؟ جو اجلے اجلے ہیں، جہاں واہ واہ ہو رہا ہے ہم ان کو دے دیتے. ہمیں اپنے محلوں کے اندر تحقیق کرنا چاہیے، کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے. میں کبھی اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سنا چکا ہوں، جو مولانا سجاد صاحب نے اپنے والد کا مسئلہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے والد لکھنؤ میں جب ہندو مسلم دنگا ہو گیا، فساد ہوا اور کرفیو لگا اور کئی دن گزر گئے اور کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں، تو مولانا منظور صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا
ہم سب کو جمع کر کے بچوں کو کہ دیکھو آج کئی دن سے کرفیو چل رہا ہے، جو بیچارے رکشا چلا کر صبح سے شام تک کما کر کھاتے ہیں ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے گھروں میں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ پولیس سے اجازت لو اور اپنے محلے کے اندر جاؤ اور ایسے ضرورت مند کے تھوڑے تعاون کر کے آؤ۔ تعاون کے لیے چلے، ایک مکان پر جب دروازے کو دستک دی، کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ مرد نہ آئے عورت آئے۔ تو گھر والی عورتیں گئی وہاں، دروازہ کھٹکھٹایا، عورتیں اندر گئی۔ عورتیں آ کر کے مولانا منظور صاحب کے پاس رونے لگی، بولا نہیں جا رہا تھا ان عورتوں سے، اور ان عورتوں نے کہا کہ عجیب و غریب واقعہ ہمارے اسی محلے کا جو قریب کا ہے ان کے۔ فرمایا اس عورت نے ہمیں جو واقعہ سنایا وہ یہ کہ تم جانتی ہو کہ میرا شوہر بلا وجہ کوئی قصور نہیں، میرا شوہر تو ایک رکشہ چلانے والا، لیکن ایک کیس میں اس کو پھنسا کر، اس پر الزام لگا کر اس کو جیل خانے میں ڈالا ہے۔ 3 سال سے میرا شوہر جیل خانے میں ہے۔ کچھ وقت کے لیے تو کچھ لوگوں نے میری مدد کی، اس کے بعد کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ یہ میری ایک بچی ہے اور میں ہوں۔ اب مجھے میرے شوہر کو بھی کچھ پیسے دینا ہے، اس کے لائر کو بھی پیسے دینا ہے، میرا گھر بھی مجھے چلانا ہے، میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ ایک مرتبہ میں اپنی بچی کو لے کر سوسائڈ کرنے کے لیے گئی، لیکن جب ندی کے کنارے میں کھڑی ہوئی تو میری معصوم بچی کی شکل میرے سامنے آئی کہ اس غریب کا کیا قصور ہے، میں اس کو کیوں ماروں؟ میں واپس آئی، روڈ پر رات کا وقت تھا، ایک گاڑی آئی، انہوں نے ہمیں ماں بیٹی کو دیکھا، ساتھ میں کوئی تھا نہیں اور وہاں کوئی مرد بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور مجھ پر ریپ کیا اور کچھ پیسے دیے اور یہ کہا تجھ جیسی خوبصورت مرا نہیں کرتی، تو ہماری بھوک پوری کر، ہم تیری مدد کرتے رہیں گے۔ میں میرے شوہر کے لائر کے لیے اسی طریق پر پیسے لا کر کے دے رہی ہوں، آج تک تم کہاں گئے تھے؟ مولانا اس واقعے کو بیان کر کے یہ کہہ رہے ہیں، ماں منظور صاحب نعمانی علیہ الرحمہ جن کی معارف الحدیث کتاب ہے، بڑے زبردست عالم ہیں، مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں میں رو کر کے کہنے لگے کہ اللہ قیامت میں تیرے پاس آیا تو تو مجھ کو یوں کہے گا کہ تیرا درس قرآن تجھے مبارک، تو بہت درس قرآن دیا کرتا تھا، تیری درس حدیث تجھے مبارک، تو بہت درس حدیث دیا کرتا تھا، تیری تفسیر تجھے مبارک، سب کچھ تجھے مبارک، لیکن تیرے محلے میں میری ایک بندی اپنے پیٹ کے خاطر عزت بیچ رہی تھی، کیا تو نے اس کی فکر کی تھی؟ تو نہ میرا درس قرآن مجھ کو بچا سکتا ہے، نہ میری درس حدیث مجھ کو بچا سکتی ہے، نہ میرا بیان مجھ کو بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے کتنے لوگ اپنے محلوں میں ہوں گے کہ جن کو ضرورت ہوگی اور وہ اپنے پیٹ کے خاطر اپنی عزت کو بیچ رہے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رقومات کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جو محتاج ہے، جو غریب ہے، جو حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے، جن کی بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، جن کے بچوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، ان کی موتیں اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ہاسپٹل کے پیسے نہیں ہے، تلاش کر کے ان کی مدد کرو۔ اگر میں نے اور آپ نے کسی کی لاج رکھی ہے، اللہ مصیبتوں میں ہماری لاج رکھے گا، ہماری مدد کرے گا، ہمارا تعاون کرے گا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ خیر، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اچھے کام میں نہ دینے کی قسم کھا لی اور یہ کہا کہ میں اللہ کی قسم نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ایسا نہ کرو، جو دیتے تھے وہ دیتے رہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے اچھے کام میں قسم نہیں کھانا چاہیے، اور اگر قسم کھائی ہے قسم توڑ دو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں میں قسم نہیں توڑ سکتا۔ ارے کیا جو ہے قسم نہیں توڑ سکتا تو پوری زندگی گناہ کرے گا؟ باپ سے قطع تعلق کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ ماں سے نہ بولنا گناہ ہے کہ نہیں؟ بہن سے نہ بولنا گناہ ہے کہ نہیں؟ بھائی سے قطع تعلق کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایسے گناہ ہے، کان کھول کر سن لو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں، اپنی زندگی میں اگر برکت چاہتے ہو تو اس صورت میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے،
حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا وہ اپنے گھر سے برکتوں کو اٹھتے ہوئے نظروں سے دیکھ لے گا، اس کے گھر سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، یہ نہ دیکھو کہ وہ ہمارے لیے کچھ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، وہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، وہ ہمارا اچھا نہیں بولتے، بھائی ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہمیں تو اپنے اللہ کے لیے دینا ہے، اپنے مالک اور خالق کے لیے دینا ہے، تو جو دیتے ہیں اس کو دیتے رہو۔ بہرحال قسم پر بات چل رہی تھی کہ یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ تم نے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا، اگر وہ کام خیر کے ہو تو قسم توڑ دو، وہ کام کر لو، کفارہ دینا پڑے دے دو، اور اگر وہ کام شر کا ہے، برائی کا ہے، گناہ کا ہے، مثلا کسی نے قسم کھائی اللہ کی قسم میں چوری نہیں کروں گا، اس قسم کو پوری کرو، چوری نہ کرو، اللہ کی قسم میں دھوکہ دے کر نہیں بیچوں گا، میں اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، پورا کرو اس کو، اور اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ کرو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسئلے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ بولنے کی قسم، عبداللہ ابن زبیر بھانجے ناراض ہو گئے حضرت عائشہ، اور یہ کہا اللہ کی قسم میں اس سے نہیں بولتی۔ عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ خالہ جان ناراض ہو گئی اور وہ بھی ام المؤمنین ہے، میرا ہوگا کیا؟ دو آدمیوں کو سفارشی طور پر ساتھ لے گئے، اور وہ دو آدمی ادھر بیٹھے، عبداللہ ابن زبیر اندر میں چلے گئے، خالہ سے لپٹ گئے اور لپٹ کر معافی مانگنے لگے، خالہ جان معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ عائشہ فرماتی ہے مجھے بولنا پڑا، قسم ٹوٹ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک غلام آزاد کرنے سے کفارہ ہو جاتا ہے 40 غلام آزاد کیے، 40 غلام، اور مرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے اے اللہ میں نے ایک مرتبہ قسم کھا کر اس قسم کو توڑ دیا تھا، تیرے نام کی بے حرمتی کی تھی، اے اللہ قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا، اور اب روزانہ قسمیں کھا کر توڑ دیتے، اللہ کے نام کی بے حرمتی۔ حدیث شریف میں ہے لا ينظر اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ ولا یزکیہم ثلاثۃ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور نہ ان کو جہنم سے پاک کرے گا۔ کون 3 آدمی؟ نمبر 1 وہ آدمی جس کے پاس پانی تھا، کنواں تھا، بور تھا، زیادہ پانی تھا، اور پیاسے نے پانی مانگا اور اس کو پانی نہیں پلایا، اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ آدمی کہ جس نے جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کیا، جھوٹی قسم کھائی اور جھوٹی قسم کھا کر کے کاروبار کیا۔ اور تیسرے ایک آدمی کا ذکر ہے حدیث شریف میں، تو اس میں جھوٹی قسم والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولاً تو جھوٹی قسم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر قسم کھا رہے آئندہ اور اچھے کام میں قسم کھا لی تو توڑ دو اور اس کام کو کر لو، وہ نیک کام ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی قسم کھائی یہ کوئی قسم ہوئی؟ روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائی یہ کوئی قسم ہوئی؟ اور اگر گناہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو حتی الامکان اس کو پورا کرو کہ میں نہیں کروں گا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو جھوٹی قسموں سے بچاؤ، اور سچی قسمیں بھی بہت نہ کھایا کرو۔ یہ روایت میں انہی باتوں کو ہمیں بتایا گیا، ان روایتوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ ہم تمام کو اللہ کے نام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑے امام ہے علامہ سیبوی رحمۃ اللہ علیہ، نحو کے امام ہیں، بہت بڑے نحو کے امام، ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہوا؟
تو علامہ صاحب بھائی فرماتے ہیں اللہ نے میرے ایک عمل پر مجھے معاف کر دیا. فرمایا وہ کیا عمل تمہارا؟ فرمایا کہ صاحب بھائی تم نے میرے نام کی عزت بہت کی ہے، اللہ کی عزت بہت کی، لفظ اللہ کی. کیوں؟ علامہ صاحب بھائی وہ ہیں جنہوں نے عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی قواعد کے اعتبار سے اللہ کے نام کو سب سے اونچا رکھا ہے، اور فرمایا اللہ کا نام اعرف المعارف. عارف المعارف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایک ایسا نام ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں رکھا. کوئی کہتا ہے اللہ اپنے آپ کو؟ نہ کوئی نہیں کہتا. حامان، قارون، شداد، نمرود، ان لوگوں نے خدائیت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ نہیں کہا تھا، الہ کہا تھا. الہ، اللہ نہیں کہا. مشرکین مکہ نے جتنے بت رکھے کعبۃ اللہ کے اندر اس کو الہ کہتے تھے، اللہ نہیں کہتے تھے. الہ، الہ اور چیزیں، اللہ اور چیزیں. سیف بھائی کہتے ہیں اللہ کا نام اتنا زبردست ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں رکھا اس نام کو، اس لیے سب سے ٹاپ لیول کا نام جس میں کوئی شریک نہیں وہ اللہ ہے. یہ اللہ کے نام کی تعظیم کی اور یہ قانون بیان کیا. اللہ کہتا ہے تو نے میرے نام کا اتنا اکرام کیا، جا اسی پر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نام کے اکرام پر جب معافی ہو جاتی ہے تو اللہ کی باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ اس لیے اللہ کے نام کا بھی اکرام ہو، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کا بھی اکرام ہو، اور ان باتوں کے اوپر ہم چلنے والے بنے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. جناب مدثر صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. ہر بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دعاؤں کا اہتمام رکھے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. والدین کی مرضی کے خلاف کرنا، جبکہ والدین شریعت کے خلاف کوئی کام مانگتے ہو تو والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں کریں گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی. اگر ماں باپ ہم کو سنت کے خلاف، دین کے خلاف کوئی حکم دے تو اطاعت نہیں ہوگی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الصلاۃ میں، بخاری شریف میں ابواب الجماعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے. فرمایا کہ عشاء کے وقت ماں نے تم کو یہ کہا کہ بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے مت جاؤ، یہی نماز پڑھو، جبکہ ماں کو کوئی عذر نہیں، ماں کو کوئی پریشانی نہیں، ماں کو کوئی کام نہیں، ماں کو کوئی بیماری نہیں. تو اس صورت میں امام بخاری نے لکھا ہے ماں کی بات کو نہ مانو، مسجد میں جا کر نماز پڑھو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت جو ہے وہ نیک کام میں تو ہوتی ہے، لیکن برے کام میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی. ہاں البتہ ایک مسئلہ سمجھیں کہ اگر ماں باپ ہمیں کوئی ایسے کام کا حکم کرتے ہیں جو واقعتاً شریعت کے خلاف ہو تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے، لیکن ماں باپ کے سامنے زور سے بولنا بھی نہیں چاہیے. ان کو زور سے جواب نہ دو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، ان کو جھڑک نہ دے بلکہ ان کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں. اور ہر بات کو جو اپنے راز کی ہوتی ہے کوئی بتانا ضروری بھی نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, آپ کے نام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ کے نام کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما. یا رحمان یا رحیم یا فعال لما یرید, یا اللہ یا مالک یا خالق. اے اللہ تیرا نام بہت اونچا ہے. اے فعال لما یرید, آپ جو چاہیں کرتے ہیں. اللہ آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ آپ شافی ہے, آپ بیماری دینے والے ہیں, آپ موت دینے والے ہیں, آپ حیات دینے والے ہیں. اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اس مجلس پر خصوصی رحمت نازل فرما. اے اللہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے اہل و عیال کی, بیوی بچوں کی مغفرت فرما. ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنوں کا انتقال ہو چکا سب کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے ضرورت مند ہیں سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. www.attableek.com, the reviver of